إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز علماء کرام، محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کی اپنی ایک پہچان ہے. ہر مذہب کا اپنا ایک کلچر ہے، ہر مذہب کی ایک تہذیب ہے. ظاہر ہے کہ اسلام کا بھی اپنا ایک کلچر ہے اور اسلام کی بھی اپنی ایک تہذیب ہے. تھوڑی دیر کے ہم یہ سوچیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے مسلمان پہچان لیا جاتا ہے کہ مسلمان ہے. کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سی ایسی خصلت اور عادت ہے کہ وہ عادت جس کے اندر پائی جائے تو پہچان لیا جاتا ہے کہ اسلام کا ماننے والا ہے اور مسلمان ہے. آئیے اس کو جاننے کے لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. ان لکل دین خلقا، یقیناً ہر دین کا اپنا ایک کیریکٹر ہے، ہر دین کی اپنی ایک تہذیب ہے، ہر دین کی اپنی ایک ثقافت اور اپنی ایک پہچان ہے. وخلق الاسلام الحیا، اسلام کی تہذیب، اسلام کی پہچان، اسلام کا کلچر، اسلام کی خصلت اور اسلام کی پوری حیا ہے. یعنی مسلمان باحیا ہوتا ہے، مسلمان حیا والا ہوتا ہے، مسلمان پردہ والا ہوتا ہے، مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، مسلمان کے اندر حیا ہوتی ہے. میرے بھائیو، یہ اسلام کی پہچان ہے کہ مسلمان باحیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم کتنا شرماتے ہو، تمہارے اندر کتنی حیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ نے کہا داؤ، دوسری روایت میں تاؤ، آپ نے کہا اسے چھوڑ دو یا اسے معاف کر دو. فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. جس کے اندر حیا ہوگی، یہ حیا انسان کو برے کام سے بچائے گی، حیا انسان کو فواحش سے، حیا انسان کو منکرات سے، حیا انسان کو نواحی سے اور حرام کاموں سے دور رکھنے والی چیز ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى، پہلے کے نبیوں کی جو بہت ساری باتیں پہنچی ہیں، پہلے کے نبیوں کی جو بہت ساری باتیں اس امت کے لوگوں تک پہنچی ہیں، انہیں باتوں میں سے ایک بات یہ، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا نہ ہو، جب تمہارے اندر شرم نہ ہو، جب تم بے حیا ہو جاؤ، جب تمہارے اندر سے حیا اور شرم نکل جائے، فاصنع ما شئت، تو جو مرضی وہ کام کرو. یعنی حیا انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے. جب انسان بے حیا ہو جائے، جب انسان کے اندر سے حیا نکل جائے، جب انسان کے اندر سے شرم نکل جائے، تو اس کے لیے دنیا کا کوئی غلط کام، کوئی بھی غلط کام اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، وہ ہر کام کو آسانی سے کر سکتا ہے. یہ ہے حیا، یہ ہے شرم. میرے بھائی کو، اور آپ جانیں کہ اگر انسان کے اندر حیا ہے تبھی انسان مومن ہے. اگر انسان مومن ہے تو حیا لامحالہ اس کے اندر رہے گی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے. حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں. حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نکل جائے، یعنی جب حیا نکل جائے تو انسان کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا. جب ایمان نکل جائے، جب ایمان ختم ہو جائے تو انسان کی حیا باقی نہیں رہ سکتی. میرے بھائیو، ہمارے اور آپ کے گھروں میں، ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، میرے اور آپ کے اندر بے غیرتی ہو جائے،
جائے گی تو دوسری چیز آٹومیٹک نکل جائے گی. اور ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائیوں، غور کیجیے گا. یہ جو حیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والسترا. اللہ تبارک و تعالی حیا والا ہے، اللہ پردہ ڈالنے والا ہے. اللہ تعالی حیا کو پسند کرتا ہے، اللہ پردہ ڈالنے کو پسند کرتا ہے. اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب ہو، مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہو، ہم اگر اس برائی کو جانتے ہیں، ہم اگر اس کے عیب کو جانتے ہیں تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں. یہ نہ کریں کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، دکانوں پر بیٹھ کر کے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے، لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے رکھ دیں، اس کی برائی لوگوں کے سامنے ہم بیان کرنا شروع کر دیں. تو ان اللہ حی، اللہ تبارک و تعالی حیا والا ہے، اللہ تبارک و تعالی پردہ ڈالنے والا ہے اور اللہ رب العالمین حیا کو اور پردے کو پسند کرتا ہے. کیا مطلب اللہ حیا والا ہے؟ اللہ حیا والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام کاموں کو ناپسند کرتا ہے جو چیزیں خراب ہوں، جو چیزیں خبیث ہوں، جو چیزیں ناجائز ہوں، جو چیزیں بے حیائی کی طرف لے جانے والی ہوں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند کرتا ہے. میرے بھائیو، ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والسترا. اللہ حیا والا ہے، اللہ پردہ ڈالنے والا ہے. اللہ رب العالمین حیا کو، اللہ رب العالمین پردے کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی کی بھی صفت حیا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے پاؤں گا، کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، ساری روایتیں صحیح بیان کرنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ ساری روایتیں صحیح ہوں گی. کہا اللہ کے نبی اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے یا زنا کرتے ہوئے پا گیا تو میں اپنی بیوی کا جو کروں گا سو کروں گا، مگر سب سے پہلے اس عاشق کے گردن کو اس کے سر سے جدا کر دوں گا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یہ کتنی غیرت والا ہے، یہ کتنی حیا والا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتعجبون من غیر قصاص. اے میرے صحابہ، کیا تم اقتصاد کی غیرت سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ کیا میرے صحابی اقتصاد کی غیرت سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ وانا اغیر منہ، میں تو اقتصاد سے بھی زیادہ غیرت کرنے والا ہوں، میں تو اقتصاد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام ناجائز کاموں کو، تمام فواحش کو، تمام گندے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے. تمام غلط کاموں کو اللہ نے، ناجائز کاموں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور اپنے بندوں کو ارشاد فرما دیا ہے، اپنے بندوں کو اللہ نے نصیحت کر دیا ہے اے میرے بندو تم فواحش کے قریب مت جانا، اے میرے بندو تم حرام کاموں کے قریب نہ جانا، اے میرے بندو تم گناہ کے کاموں کے قریب مت جانا. اور اے میرے بندو اگر تم حرام کاموں کو کرتے رہو گے، اگر تم بے حیائی کو فروغ دیتے رہو گے، اگر تم بے حیائی کو بڑھاتے رہو گے تو اے میرے بندو یقین مانو اگر تم نے توبہ نہ کیا، اگر تم نے استغفار نہ کیا، اگر تم نے اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگی تو تم یقین کرو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہم تمہیں برباد کر دیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. اللہ ارشاد فرماتا ہے جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن میں سے بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمی، انسان کہے گا اے اللہ دنیا میں تو دیکھتا تھا، اے اللہ آج تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسی. اے میرے بندے، اسی طرح سے دنیا کے اندر تیرے سامنے میری آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا گیا، تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، آج تجھے بھلا دیا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غیرت والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی حیا والا ہے. اور یہ حیا جو ہے، یہ حیا اپنے اندر خیر اور بھلائی ہی کو لاتی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا اپنے ساتھ صرف اور صرف خیر و بھلائی کو لاتی ہے. حیا کے ساتھ اگر آپ کے
کبھی نہیں آ سکتی، آپ کے اندر بھلائی ہی بھلائی آئے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، جس چیز میں برائی آ جائے، جس چیز میں بے حیائی آ جائے تو بے حیائی اس چیز کو خراب کر دیتی ہے۔ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور حیا جس چیز کے اندر آ جائے تو حیا اس چیز کو مزین کر دیتی ہے، حیا اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے اور آپ کی گھروں کی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں خوبصورت ٹائلس لگا دیں، ہم اپنے گھر میں ماربل اچھے سے اچھے لگا دیں۔ ہمارے گھروں کا ڈیکوریشن یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں بڑے قیمتی بلب اور لائٹ لگا دیں۔ میرے بھائیو، گھر کی خوبصورتی یہ ہے، گھر کا ڈیکوریشن یہ ہے، گھر کی سجاوٹ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر حیا آ جائے، ہمارے گھر کے بچوں کے اندر حیا آ جائے، ہمارے گھر کی بچیوں کے اندر حیا آ جائے، ہمارے گھر کے مردوں کے اندر حیا آ جائے۔ گھر کی سب سے بڑی خوبصورت یہ ہے اس سے کہ جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر حیا آ جائے وہ سماج سدھر جائے گا، وہ معاشرہ سدھر جائے گا، وہ سوسائٹی سدھر جائے گی۔ لیکن آج پرابلم یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج ہمارے اندر حیا نہیں ہے، آج ہمارے اندر شرم نہیں، حیا ہے، سب کے اندر تھوڑی تھوڑی حیا ہے۔ بھائی بیچ راستے میں کھڑے ہو کر کے کوئی پیشاب نہیں کرتا، اسے اس بات کی حیا ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ موبائل کو غلط چلانے والا، موبائل کا غلط استعمال کرنے والا لوگوں کے سامنے موبائل کو غلط نہیں چلاتا، لوگوں کے سامنے موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتا، اسے ڈر ہے کہ لوگوں کے سامنے میری بےعزتی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ حیا ہے، شرم ہے، مگر مسئلہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ آج ہم انسانوں سے شرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے۔ یہی پیغام آج دینا ہے کہ اپنے اندر اللہ سے حیا، اپنے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرنے اور اللہ رب العالمین سے حیا کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ حیا ہے، پرابلم یہی ہے کہ ہم اللہ سے نہیں شرماتے، اور لوگوں سے شرمانا، اللہ تعالیٰ سے نہ شرمانا، یہ منافقوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ منافق لوگ تو لوگوں سے شرماتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے تو ایسا کام نہیں کرتے جس کام سے لوگ ناراض ہو جائیں۔ ان لوگوں کے ناراض ہونے کا ڈر تو ہے کہ اس بات کا خوف کرتا ہے کہ اگر ہم ایسا کام کر دیں گے تو میرا بڑا دوست ناراض ہو جائے گا۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا نہیں کرتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ یہ رات میں جب خفیہ میٹنگیں کیا کرتے ہیں، جب رات میں سیکریٹ کنورسیشن کیا کرتے ہیں، جب رات میں چپکے چپکے باتیں کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے ایک ایک باتوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے ایک ایک بات کو جاننا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے۔ تو میرے بھائیوں، انسانوں سے ڈرنا، انسانوں سے شرمانا یہ منافقوں کا بھی کام تھا، یہ منافق بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شرمائیں، اللہ تعالیٰ سے حیا کریں، ہم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ آج کیمرے لگ گئے، دکانوں میں کیمرے لگ گئے، چوراہوں پر کیمرے لگ گئے، ہوٹلوں میں کیمرے لگ گئے۔ ان کیمروں کا نام سیکورٹی کیمراز رکھا گیا ہے۔ ان کیمروں کے لگ جانے کے بعد چوری کے خطرات کم ہو گئے، کوئی انسان غلط کام وہاں پر نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کیمرے کے اندر ہماری ایک ایک حرکت ریکارڈ کی جا رہی ہے، ہماری ایک ایک باتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ مگر اللہ رب العالمین نے جو کیمرہ بنایا، اس کیمرے کا ڈر انسان کے اندر سے نکل گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو، تمہارے کاموں کی ریکارڈ کے لیے، تمہارے عمل کی ریکارڈ کے لیے، تمہارے ایک ایک حرکت کی ریکارڈنگ کے لیے ہم نے تمہارے کندھوں پر کرامن کاتبین کو بٹھا دیا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے ایک ایک کام سے واقف ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتے ہیں، تم جو بھی کرتے ہو، چاہے دنیا کا کوئی بندہ دیکھے نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ فرشتوں کی ریکارڈنگ کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ نے ایک کیمرہ ہماری آنکھ کے پاس لگایا، اللہ نے ایک کیمرہ ہمارے کان کے پاس لگا دیا، اللہ نے پوری باڈی کے جو چمڑے ہیں، اس چمڑے بھی اللہ رب
इंसान के जिस्म की चमड़ियां गवाही देंगी। शहीद अलैहिम समहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम। इंसान क्या कहेगा? घबरा जाएगा और कहेगा कालू लिमा शहीदतुम अलैना। इंसान अपनी बारी से कहेगा, इंसान अपने कान से कहेगा, इंसान अपनी आंखों से कहेगा, इंसान अपनी चमड़ियों से कहेगा लिमा शहीदतुम अलैना। तुम मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रहे हो? तुम तो दुनिया के अंदर मेरे जिस्म का एक हिस्सा थे, तुम तो दुनिया के अंदर मेरी बॉडी का हिस्सा थे। आज तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। इंसान के आधा जवाब देंगे कालू अंतकल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ल शै। इंसान के जिस्म के आधा कहेंगे इंसान, उसे अल्लाह ने आज हमको बुलाया है, उसे अल्लाह ने आज हमको बोलने की ताकत दी है। जिस अल्लाह ने तुम्हें बोलने की ताकत दी थी, जिस अल्लाह ने तुम्हें बोलने की कुव्वत दी थी, उसे अल्लाह ने आज हमें भी बोलने की ताकत और कुव्वत दी है। वहुवा खलक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। उसी अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर पहली मर्तबा पैदा किया, वो इलैहि तुरजऊन, और इसी की तरफ तुम्हें दोबारा लौटाया जाएगा। भाइयों, ये हमारे और आपके जिस्म के आज़ा अल्लाह के यहाँ गवाही देंगे, हमारे खिलाफ गवाही देंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह से हया करो, अल्लाह से शर्म करो। दुनिया के कैमरे से डरने वालों, ये दुनिया का कैमरा है, दुनिया के कैमरे की फाइल करप्ट भी हो सकती है, दुनिया के कैमरे की केबल कट सकती है, दुनिया के कैमरा, दुनिया का बनाया हुआ कैमरा खराब हो सकता है, मगर रब का बनाया हुआ कैमरा 24 घंटे हर पल वो कैमरा ऑन है, हमेशा वो कैमरा चालू है, वो कैमरा कभी भी ऑफ नहीं हो सकता। उस कैमरे में एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है और वो फाइल कभी भी डिलीट नहीं हो सकती। अगली आयत देखें, अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा तस्ततिऊना अन यशहद समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम। ऐ मेरे बंदो, तुम ये समझते हो दुनिया के कैमरों पर अगर पर्दे डाल दिए जाएं, दुनिया के कैमरे पर अगर कपड़ा रख दिया जाए, इंसान अपने चेहरे को ढक करके कैमरे के सामने आए तो उसे पहचान नहीं लिया जाता। लेकिन तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपने कान की गवाही से, अपने आँख की गवाही से, अपने चमड़ी की गवाही से बच नहीं पाओगे। वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरन बिमा तअमलून। अल्लाह फरमाता है, लेकिन ऐ मेरे बंदो, तुमने ये ख्याल किया हमने ये काम तो बंद कमरे में किया था, हमने ये गुनाह का काम तो लाइट बंद करके किया था, किसी ने नहीं देखा था, मेरे बाप को भी पता नहीं चला, मेरे घर के दूसरे लोगों को पता नहीं चला, मेरे गांव के लोगों को पता नहीं चला। वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरन बिमा तअमलून। तुम लोगों ने ये गुमान किया कि तुम्हारे अक्सर सारे करतूतों को अल्लाह जानता नहीं है। ज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल खासिरीन। यही तुम्हारा गुमान था, यही तुम्हारी फिक्र थी, यही तुम्हारा ख्याल था, जिसकी वजह से तुम काफिर हो गए। फ़अस्बहतुम मिनल काफिरीन, तुम काफिरों में से हो गए। मेरे भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम हमारी एक एक चीजों को पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला एक एक चीज से वाकिफ है। आज हमारे और आपके घरों में, हमारे और आपके गाँव में जो घर का बड़ा होता है, घर का जिम्मेदार होता है, कभी कभी बात करते हुए कहता है मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यानी मैं जो कहूंगा वही होगा, मेरे अलावा कुछ नहीं होगा। मेरे भाई वो झूठ है, बकवास है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया वइंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह ताला के पास गैब की चाबियां हैं, अल्लाह ताला के पास गैब की कुंजियां हैं। ला यअलमुहा इल्ला हु, उसे अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, दरख्त की शाखों से जो पत्ता भी टूटता है, पत्ता कब गिरेगा, पत्ता कितने बजकर के कितने मिनट और कितने सेकंड पे अपने दरख्त से गिरेगा और जमीन पे कब आएगा अल्लाह जानता है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है जमीन के अंदर कौन सा दाना पड़ा है, कितने दाने, दुनिया की कोई ताकत नहीं जानती है, अल्लाह ताला जानता है। वला रत्बिन वला याबिसिन, कोई भी तर चीज हो, कोई भी खुश्क चीज हो, अल्लाह जानता है। और हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब में मौजूद है। फिर से देखो
کوئی چیز تر ہو خشک ہو کیا ہو ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، اللہ کی قدرت تو وہ ہے، انہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے، اللہ سینے کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے، کہا ہے یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کے گھر مہمان بن کر کے گیا ہے، میزبان اس کی ضیافت کر رہا ہے اور اس کی نگاہیں اس کے گھر کی بچیوں پر، اس کے گھر کی عورتوں پر، اس کے گھر کی بہنوں پر پڑ رہی ہے، وہ نہیں سمجھ رہا ہے، میزبان کو پتہ نہیں مگر اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو سینے میں چھپا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، الٹرا ساؤنڈ مشینیں آئیں مگر آج تک کوئی ایسی اسکینر مشین نہیں بنی، کوئی ایسی مشین نہیں آئی جو سینے کی بات کو جانتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اللہ وہ ہے، اللہ سینے کے راز کو جانتا ہے، اللہ سینے کے بھید کو جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہی پیغام آدم تو آپ کو دینا چاہتے ہیں، اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے اس بات کی فکر کرو۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا نام سب نے سنا ہوگا، بڑے ماہر ہیں ان کی زندگی میں، مگر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام جس گھر میں پلے بڑے ہیں، میری بہنوں آپ بھی سنو، میری بہنوں آپ بھی سنو، یوسف علیہ السلام جس گھر میں پلے بڑے ہیں، 7-8 سال کی عمر سے لے کر کے 15-16 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اسی گھر میں جوان ہو رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بڑا کے خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی کو شیطان نے بہکانا شروع کر دیا، اس کے دل میں گندے خیالات پیدا ہو گئے اور اس نے چاہا، عزیز مصر کی بیوی نے کوشش کیا کہ حضرت یوسف کے ذریعے زنا کا عمل کریں گے۔ قرآن نے شاکیتا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ڈورے ڈالے، حضرت یوسف سے کہتی ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، جس گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ حضرت یوسف کو عزیز مصر کی بیوی جوان ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، وہ دروازے کو بند کرتی ہے، گھر کے سارے دروازے بند کر دیے، وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے، وقالت هيت لك، حضرت یوسف سے کہتی ہے اے یوسف علیہ السلام، اے یوسف تم بھی بڑے خوبصورت ہو، اے یوسف عزیز مصر کی بیوی ایک خوبصورت بیوی، اے یوسف تم جیسے خوبصورت بیوی، تم جیسے خوبصورت مرد کو اور تم جیسے خوبصورت لڑکے کو زنا کی دعوت دے رہی ہے، آج گھر کا مالک بھی نہیں ہے، لوگ بھی نہیں ہے، گھر کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، کوئی شک کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی شبہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری بات پر ذرا غور کرو، سچویشن کیا ہے، حالات کیسے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کا ڈر بھی نہیں ہے، کسی کا خوف بھی نہیں ہے، دروازے بند کر دیا۔ عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی سمجھ لیں، آج پرائم منسٹر کی بیوی، حاکم وقت کی بیوی ہے، خوبصورت بیوی ہے، زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ حضرت یوسف کا جواب سنو، حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا اے عزیز مصر کی بیوی میں مالک کو کیا جواب دوں گا، میں پبلک کو کیا جواب دوں گا، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا، میں لوگوں کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا، بلکہ حضرت یوسف جواب دیتے ہیں معاذ اللہ، اے زلیخا، اے عزیز مصر کی بیوی، اللہ کی پناہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، مجھے مالک کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر نہیں ہے، پبلک کا ڈر نہیں ہے، مگر اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، انہ ربی، وہ یقیناً اللہ میرا رب ہے، انہ احسن مثوایا، اس اللہ نے میرا بہترین ٹھکانہ بنایا، انہ لا یفلح الظالمون، وہ اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو کامیاب نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ تو گنہگاروں کو کامیاب نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہی دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیں گھر کے دروازے بند ہیں، حاکم وقت کی بیوی ہے،
زنا کی دعوت دے رہی ہے، اسی گھر میں پلے بڑے ہیں مگر ان کے اندر ڈر ہے اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے تو اللہ کا ہے، تقویٰ ہے اللہ کا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، عبداللہ ابن عمر کہیں سفر پر جا رہے ہیں، صحرا کا سفر ہے، ریگستان کا سفر ہے، بیابان کا سفر ہے، سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، دیکھا ہے غلام کچھ بکریوں کو لے کر کے چرا رہا ہے، چرواہے چراگاہ میں بکریوں کو لے کر کے جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا، اے غلام، میں مسافر آدمی ہوں، مجھے کچھ دودھ پینے کے لیے دے دو تاکہ میرا پیٹ بھر جائے۔ اس نے جواب دیا، غلام نے، میرے بھائیو غور کرنا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقویٰ اللہ کے بندوں میں کیسے رہا کرتا ہے۔ اس غلام نے جواب دیا، کہا، میرے مالک نے مجھے بکریاں چرانے کا حکم دیا ہے، میرے مالک نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ میں دودھ کو کسی اور سے بیچ دوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، کیسا آدمی ہے، اب اس کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اے غلام، ٹھیک ہے، تیرے مالک نے تجھے دودھ بیچنے کی اجازت نہیں دی ہے، میں مسافر آدمی ہوں، مجھے کئی دنوں تک سفر میں رہنا ہے، ایسا کرو میں تمہیں کچھ پیسہ دے دیتا ہوں، تم کچھ ایک بکری مجھے دے دو اور ہم تمہیں پیسہ دے دیتے ہیں، بکری جب ہم لے لیں گے اسے ذبح کریں گے، آج بھی کھائیں گے اور کئی دنوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا۔ اس نے جواب دیا، اس غلام کا جواب سنو، وہ غلام کہتا ہے، اے نوجوان، اے میرے بھائی، ٹھیک ہے آپ مجھے پیسہ دے دیں گے، میں اپنے مالک کو جواب دوں گا، میں اپنے مالک سے جھوٹ بولوں گا، میں اپنے مالک سے بچ جاؤں گا، آپ مجھے پیسہ دیں گے، میں آپ کو ایک بکری دے دوں گا، میرا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا، مگر میرا جواب یہ ہے، وَإِلَى اللَّهِ، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا جب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، تیرے مالک نے تجھے 10 بکریاں دی تھی، تو نے اپنے مالک کو 9 بکریاں ہی لوٹایا، ایک بکری کو تو نے کیا کر لیا تھا، ایک بکری کو تو نے بیچا، امانت میں خیانت کر دیا، اے میرے بھائی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اللہ کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھایا، اے اللہ کے ایسے بھی بندے دنیا کے اندر ہیں، اے اللہ تجھ سے ایسا تقویٰ رکھنے والے، تجھ سے ایسے ڈرنے والے بندے آج دنیا کے اندر موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر جب مدینہ واپس آئے، پتہ لگوایا کس کا غلام تھا، بلانے کے بعد اسے آزاد کر دیا اور کہا، اے غلام، تیرے ایک جملے نے بارین اللہ، جو تم نے کہا اللہ کہاں ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اسی طرح ایک جملے نے آج تجھے غلامی سے نجات دلا دیا ہے، اور اگر تو اسی جملے پر قائم رہا تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن جہنم سے بھی آسان ہو جائے گا۔ ایک پیاری حدیث مجھے یاد آئی، اسی حدیث کو سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، صحیح روایت ہے، حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے میرے صحابہ، تم اللہ تعالیٰ سے شرم کرو، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جیسے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے، تم اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی حیا کرو۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا، صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، الحمدللہ ہم سب حیا والے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم سب شرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم نے سب باحیا ہے، اے اللہ کے نبی ہم میں کوئی بے حیا نہیں ہے، ہم میں کوئی بے شرم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، اے میرے صحابہ، میں جس حیا کی بات کر رہا ہوں وہ نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاء، اے میرے صحابہ، جس طرح شرمانے کی بات میں کر رہا ہوں، جس حیا کی بات میں کر رہا ہوں، وہ حیا نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو، أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىٰ، اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے، أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىٰ، تم اپنے سر کی حفاظت کرو، وَمَا وَعَىٰ، اور اپنے سر کے ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو جو تمہارے سر سے اٹیچ ہیں، جو تمہارے سر سے جڑے ہوئے ہیں۔ ترمذی ابواب صفت القیامہ کی روایت ہے، صاحب التحفہ علامہ عبدالرحمن بن مبارک پوری رحمہ اللہ
نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے تحفۃ الاحوذی میں ان تحفظ الراس وما وعى. اللہ کے نبی نے چونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح اللسان تھے. اللہ کے نبی بہت ہی عمدہ باتیں بیان کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ایک جملے میں بہت ساری باتوں کو سمیٹ دیا. ان تحفظ الراس کہتے ہیں صاحب تحفہ لکھتے ہیں سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے. اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے نہ جھکے. سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی کا سر تکبر اور غرور کی وجہ سے نہ اٹھ جائے, گھمنڈ کی وجہ سے کسی کا سر ہو کر نہ اٹھنے پائے. وما وعى سر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے جو سر سے اٹیچ ہیں. سر سے اٹیچ آپ کی آنکھ ہے, سر سے اٹیچ کان ہے, سر سے اٹیچ زبان ہے. یہ آنکھ کسی غیر کی بیٹی بہنوں کے خلاف نہ اٹھے, یہ کان کسی کی غیبت نہ سنے, یہ کان کسی کی چغلی نہ سنے, یہ کان کسی کی گالی نہ سنے. سر سے اٹیچ زبان بھی ہے, زبان سے کسی کی غیبت نہ کی جائے, کسی کی عزت پر ڈاکے نہ ڈالے جائیں, کسی کو گالی نہ دی جائے, کسی کی چغلی نہ کی جائے اور کسی کے اوپر الزام نہ لگایا جائے. تو پہلی چیز اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعى, سر کی حفاظت کرو اور سر سے اٹیچ جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو. دوسری چیز والبطن وما حوى, پیٹ کی حفاظت کرو. وما حوى اور ان چیزوں کی حفاظت کرو جو پیٹ سے اٹیچ ہیں. ہاتھ ہے, پیر ہے, شرمگاہ ہے, ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو. یہ ہاتھ کسی مظلوم کے اوپر نہ اٹھنے پائے, یہ پیر کسی حرام جگہ پر چل کر کے نہ جا پائے, یہ شرمگاہ کسی غلط جگہ پر آپ کے استعمال نہ ہونے پائے. اس کے بعد وتتذکر الموت والبلا, تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا وتتذکر الموت والبلا, موت کو یاد کرو, والبلا اس وقت کو یاد کرو جب تم بوسیدہ ہو جاؤ گے, جب تم سڑ جاؤ گے, جب تمہاری ناک مٹی میں مل جائے گی, جب تمہاری پوری باڈی خاک میں مل جائے گی, تم اسے مٹی میں مل جاؤ گے, تمہارے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا. اسے یاد کیا کرو, یہ ڈرا کرو, یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, یہ دنیا کچھ نہیں ہے, لیکن موت آئے گی, مرنا پڑے گا. میرے خاک میں اہل شاہ کیسے دنیا کے اندر بڑے بڑے عباقرہ, بڑے بڑے جہابذہ, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مالدار, سارے کے سارے لوگ آئے, بہت نام کمایا, بڑی شہرتیں کمائی, لیکن ایک دن ایسا آیا موت نے انہیں اپنے شکار میں لیا, اپنی آغوش میں لیا. لینے کے بعد آج دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسی کو ڈھیل کر دیا ہے. جو آج ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگ تو اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں اللہ ہمیں دیکھتا ہے, ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی اللہ نوازتا ہے. میرے بھائیوں, ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے, ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو ڈھیر کر رکھا ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح مچھلی شکار کرنے والا جب مچھلی شکار کرتا ہے, مچھلی اس کا شکار بننے والی ہوتی ہے, وہ اپنی ڈور کو ڈھیل کر دیتا ہے. جاؤ جہاں پہ جانا ہے, بھاگو جہاں پہ بھاگنا ہے. ڈور ہمارے ہاتھ میں بھی تم کو کھینچ کر کے باہر کر دیں گے. اللہ نے ایسے ہی ڈھیل دے دیا ہے, ڈھیل دی اللہ نے, مہلت دیا ہے. اڑ لو جتنا اڑ سکتے ہو, کر لو جتنا گناہ کر سکتے ہو, ایک دن تمہیں موت اپنا شکار بنا لے گی اور مرنے کے بعد تمہیں میرے پاس آنا ہے. چوتھے نمبر پہ آخری بات اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا, جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے, جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے, ترک زینۃ الدنیا, وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے, وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے, وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے. میرے بھائیوں, دنیا کی زینت چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمدہ کھانا نہ کھائیں, آپ کا گھر اچھا نہ ہو, آپ کا گھر خوبصورت نہ ہو, آپ کا کپڑا خوبصورت نہ ہو. معاف کیجیے گا, یہ نہیں ہے دنیا کی زینت ترک کرنے کا مطلب. یہ نہیں ہے. ہاں, دنیا کی زینت ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرام کمائی نہ کمائیں, حرام دولت آپ کے گھر میں نہ آ جائے, حرام چیز آپ کے گھر میں نہ آ جائے, حرام کاروبار آپ نہ کرنے لگے, سود اور بیاج کی رقم آپ کے گھروں میں نہ آ جائے, غیروں کے کاغذات جمع کر کے ان کو ظلم کر کے کسی کی زمین اور جائیداد کو ہڑپا نہ جائے. یہ ہے دنیا کی زینت ترک کرنے کا مطلب. میرے پیارے بھائیوں, پیغام یہی ہے, اللہ سے شرماؤ, اللہ سے حیا کرو, اللہ سے ڈرو. ہمیشہ آپ یہ سمجھ لو آپ
نمازی ہیں، روزے دار ہیں، پرہیزگار ہیں، مگر ان کی تنہائی بہت خراب ہے، تنہائی بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا میں اپنی امت کے ان تمام لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ مِثْلَ جبل سحاب سبیلا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا میں اپنی امت کے ان افراد کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بہت بڑے پہاڑ کے برابر ثواب لے کر کے آئیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ اس کے بعد فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو، ان کی ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صفهم لنا جلهم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ان کی صفت بتا دیجیے، ان کی شناخت بتا دیجیے، ان کی پہچان بتا دیجیے، اے اللہ کے نبی تاکہ ہم جان جائیں کہ ہم لوگ تھوڑے سے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ثوبان وہ تمہارے ہی طرح ہوں گے، وہ تمہاری ہی طرح نماز پڑھیں گے، وہ تمہارے طرح راتوں میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیں گے، وہ قیام اللیل پڑھیں گے، لیکن ولکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن راتوں میں جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے سارے حدود کو پامال کر دیں گے، تنہائی میں گناہ کریں گے، لوگوں کے سامنے بڑے دیندار ہوں گے، لوگوں کے سامنے بڑے پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام نیکیوں کو، ایسے لوگوں کی ساری حسنات کو برباد کر دے گا۔ اس سے میرے بھائیوں اپنی تنہائی کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ حیا اور زیادہ سے زیادہ شرم ڈال دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر اپنا تقویٰ پیدا کر دے، آمین۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مولا ہم سب کو نمازی بنا، مولا ہم سب کی عبادات کو قبول فرما، الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، مولا اللہ رب العالمین تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، تیرے دین کی تبلیغ کے لیے جو ہم نکلے ہیں، اللہ رب العالمین تو اس میں ہمارا تعاون فرما، اور اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال کو، ہماری تمام نیکیوں کو اللہ رب العالمین کو شرف قبولیت سے نواز دے اور انہیں ہمارے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بنا دے، آمین۔ تقبل رب العالمین وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔